بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک، شیئر اینڈ کومنٹ ضرور کر دیں۔ رکن الدین بیبرس قسط نمبر 18۔ ان بدبختوں نے مسلمانوں کے پشت پناہ اور مجاہد کبیر سلطان صلاح الدین ایوبی پر بھی حملہ آور ہونے سے دریغ نہ کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی قسمت کی وجہ سے ان کے ہاتھوں سے بچ نکلا۔ یہ تحریک لگ بھگ 170 سال تک عالم اسلام کے جسد کا ناسور بنی رہی۔ خدا کی قدرت کہ ان کی مرکزی قوت کا خاتمہ بھی ایک دشمن اسلام گروہ کے ہاتھوں ہوا۔ ہلاکو خان سیلی بلا کی طرح ان کے قلعے الموت کی طرف بڑھا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس وقت باطنیوں کا حکمران رکن الدین خورشاہ تھا۔ ہلاکو خان نے باطنیوں کے تقریباً 100 سے زیادہ قلعے برباد کر دیے اور 12,000 سے زائد باطنیوں کو قتل کیا۔ ہلاکو خان نے اگرچہ باطنیوں پر بڑی کاری ضرب لگائی تھی لیکن وہ ان کا کلیتاً خاتمہ نہ کر سکا، اس لیے کہ باطنیوں کے کچھ قلعے شام کے علاقوں میں واقع تھے۔ سلطان بیبرس نے کیونکہ منگولوں کو شام سے نکال باہر کیا تھا، لہذا باطنیوں کے وہ قلعے ان کے حملوں سے بچ گئے تھے۔ یہ قلعے پہاڑی علاقوں میں نہایت محفوظ مقامات پر بنائے گئے تھے اور ان کی دفاع کے لیے تحریک کے ان گنت جنگجو ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے۔ ان جنگجوؤں نے ہلاکو کے ہاتھوں اپنے دوسرے قلعوں سے کوئی سبق حاصل نہ کیا بلکہ صلیبی جنگجوؤں کے ساتھ مل کر یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے یورپ کے عیسائی بادشاہوں سے بھی مسلمانوں کے خلاف دوستی کی پنگیں بڑھانی شروع کر دی تھی۔ اس تحریک کے مسلح لوگوں نے سلطان بیبرس کے خلاف بھی سازشیں کی تھی اور اطراف کے مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچایا تھا۔ سلطان نے کئی سال تک ان کی شر انگیزیوں کو برداشت کیا لیکن آخر ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور صلیبیوں کو اپنے سامنے بالکل زیر کرنے کے بعد سلطان ان کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک طوفانی یلغار میں سلطان ان کے قلعوں پر حملہ آور ہوا۔ ایک کے بعد دوسرے قلعے کی وہ اینٹ سے اینٹ بجاتا چلا گیا۔ جن لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا وہ سلطان اور اس کے لشکریوں کے ہاتھوں انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ مارے گئے۔ اس طرح اس خونی تحریک کو جہاں ہلاکو کے ہاتھوں نقصان پہنچا وہاں یہ تحریک سلطان بیبرس کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچی۔ ان میں سے جو لوگ بچے اور سلطان سے معافی مانگی انہیں سلطان نے اپنے لشکریوں کی نگرانی میں مصر کے اندر آباد کیا اور انہیں پرامن زندگی بسر کرنے کا موقع فراہم کیا۔ سلطان نے اب 3 قوتوں کو اپنے سامنے زیر کر دیا تھا، ایک منگول، دوسرے صلیبی اور تیسرے باطنی تحریک۔ اس کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ قاہرہ واپس آ گیا۔ جلد ہی اس کے لیے ایک اور مہم اٹھ کھڑی ہوئی، اس لیے کہ سوڈان کے عیسائی بادشاہ ڈیوڈ نے سلطان کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ سلطان کو جب اس کے ارادوں کی خبر ہوئی تو سلطان لشکر لے کر قاہرہ سے نکلا اور ڈیوڈ کے خلاف اس نے طوفانی یلغار کی ابتدا کر دی۔ ڈیوڈ نے چند ایک مقام پر سلطان کے ساتھ مقابلہ کیا لیکن اسے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ سلطان ڈیوڈ کے علاقوں میں یلغار کرتا ہوا اس کے انتہائی مضبوط اور مستحکم شہر نوبہ تک جا پہنچا۔ ڈیوڈ نے جب دیکھا کہ کہیں بھی اس کے قدم سلطان کے سامنے جم نہیں سکتے اور سلطان جگہ جگہ اسے شکست دیتا ہوا اس کی ساری مملکت کو اپنی گرفت میں لیتا جا رہا ہے تو اسے خدشہ ہو گیا تھا کہ سلطان اس کی پوری مملکت پر قبضہ کر لے گا، لہذا تنگ آ کر وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور گڑ گڑا کر معافی کا خواستگار ہوا اور آئندہ سلطان کا مطیع اور فرما بردار رہنے کا وعدہ کیا۔ ساتھ ہی اس نے توان جنگ دینے کے ساتھ ساتھ سالانہ خراج بھی باقاعدہ سے دینے کا وعدہ کیا۔ سلطان نے اس وعدے پر اس کی جان بخشی کر دی۔ سلطان اس مہم سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس کے لیے ایک اور مہم اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ ہلاکو خان کے بیٹے
اباقہ خان کی طرف سے تھی۔ ہلاکو خان مارا جا چکا تھا کیونکہ منگولوں پر حملہ آور ہو کر ایک طرح سے سلطان نے ان کی کمر توڑ دی تھی، لہذا غیر مسلم منگولوں نے ہلاکو خان کے بیٹے اباقہ خان کے تخت قوت پکڑتے ہوئے ارض شام پر حملہ آور ہو کر مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن سلطان بالکل مستعد اور تیار تھا۔ منگولوں کو اس نے شام پر چڑھائی کرنے کی مہلت ہی نہ دی۔ سلطان نے اپنے سپہ سالار امیر کلاؤن کو ان کی سرخوبی کے لیے روانہ کیا، جس نے ہلاکو خان کے بیٹے اباقہ خان کے لشکر کو پے در پے شکستیں دیتے ہوئے اسلامی سرحدوں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ شکست کھانے کے بعد ہلاکو خان کے بیٹے اباقہ خان نے صلیبیوں سے مدد حاصل کر کے اور ان کے تعاون سے ایک بار پھر مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر اپنی گزشتہ شکستوں کا انجام لینا چاہا، لیکن ابھی وہ پیش قدمی ہی کر رہا تھا کہ شام کی سرحدوں کے قریب ایک میدان میں اباقہ خان اور سلطان کا ٹکراؤ ہوا۔ اس ٹکراؤ میں سلطان نے منگولوں کو ایسی بدترین شکست دی کہ اس سے پہلے عین جالوت میں منگولوں کو جو شکست ہوئی تھی، یہ شکست اس شکست سے بھی زیادہ رسوا کن اور ذلت امیز تھی۔ اس سے منگولوں پر ایک طرح سے سلطان کا رعب اور خوف طاری ہو گیا تھا، اور آنے والے دور میں انہیں کبھی بھی مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر فائدہ حاصل کرنے کی جرأت اور جسارت نہ ہوئی۔ اس جنگ میں منگولوں کو شکست دینے اور مار بھگانے کے بعد سلطان جس وقت دمشق میں مقیم تھا، وہ سخت بخار میں مبتلا ہو گیا۔ طبیبوں نے بہت علاج کیا، لیکن کیونکہ سلطان کا آخری وقت آ چکا تھا، لہٰذا کسی بھی طبیب کا کوئی بھی علاج کارگر ثابت نہ ہوا کہ اس بطل جلیل اور دنیا کے نام مور سالار نے 57 برس کی عمر میں ثابت ہوا، اور سلطان سن 1277 کو عالم اسلام کے اس بطن جلیل اور دنیا کے نام مور سالار نے 57 برس کی عمر میں اس فانی دنیا سے کوچ کر گیا۔ سلطان کی وفات پر تمام عالم اسلام میں گہرے غم و رنج کا اظہار کیا گیا اور اس کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگی گئی۔ اس کے برعکس صلیبی منگولوں اور اس طرح کے دوسری قوتوں نے اپنے سب سے بڑے حلیف کی موت پر بے پناہ مسرت اور اطمینان کا اظہار کیا۔ دمشق ایک بار پھر یہ شرف حاصل ہوا، اس نے اپنے دور میں سب سے بڑے مجاہد اسلام جسد خاکی کو اپنی خاک کے اندر جذب کر لیا۔ اس سے پہلے الملک العادل سلطان نور الدین زنگی، مجاہد کبیر سلطان صلاح الدین ایوبی بھی وہیں دفن تھے۔ سلطان بیبرس کو بھی وہیں دفن کیا گیا۔ اتفاق کی بات کہ تاریخ اسلام کے ان تینوں عظیم شخصیتوں نے صلیبیوں کے خلاف معرکہ آرائیوں میں نام پیدا کیا اور صلیبی قوتوں پر ضرب لگاتے ہوئے مسلمانوں کی حفاظت کی، اور تینوں نے دمشق میں سفر آخرت اختیار کیا، اور تینوں دمشق ہی میں آسودہ خاک ہوئے۔ دمشق میں سلطان بیبرس کا مقبرہ اس کے لقب الملک ظاہر کی نسبت سے الظاہر کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں وہاں آج کل عظیم الشان کتب خانے ہیں۔ مشہور امریکی مورخ فلپ کے بیان کے مطابق اس کتب خانے میں دنیا کا ایک قدیم ترین نسخہ موجود ہے جو کاغذ پر لکھا گیا ہے، جو مسائل امام احمد بن حنبل کہلاتے ہیں، اور ان پر جو تاریخ مثبت ہے وہ ہجری 226 ہے۔ سلطان کی وفات کے بعد صلیبیوں اور منگولوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے، اس لیے کہ سلطان نے جو لشکر تیار کیا تھا وہ اور اس لشکر میں جو سالار مقرر تھے، انہوں نے سلطان کے بعد بھی ان قوتوں پر سلطان ہی کے انداز میں ضرب لگائی۔ اس طرح سلطان نے عالم اسلام کی حفاظت کے لیے جو حصار قائم کیا تھا وہ اس کے بعد بھی مدتوں تک قائم رہا، اور کوئی اسلام دشمن قوت اس حصار کو پار کر کے مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث نہ بن سکی۔ اپنے بے پناہ مثال کارناموں کی بدولت سلطان جب تک زندہ رہا، عمومی طور پر عالم اسلام کے لیے اور بالخصوص اہل مصر و شام کی آنکھوں کا تارا بن گیا، اور جب وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا تو اس کے عظیم کارنامے اسلامی تاریخ کے سنہری باب کا حصہ بن گئے۔